بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ ظاہراً تو یہ جملہ خبریہ ہے لیکن معنی یہ انشاء ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ما کان ینبغی لهم ان يدخلوها الا بخشیۃ وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخریبها الى هكذا فسر الجمہور من المفسرین، کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مساجد میں داخل ہوں مگر خشیت سے خضوع سے، ٹھیک ہے، ڈرتے ہوئے داخل ہوں، چہ جائے کہ وہ مسجد کی خرابی کرنے پر جرأت کریں۔ کیا کریں؟ جرأت کریں، اللہ کے گھر کو خراب کرنے میں جرأت کریں، اس کو یا مسمار کریں یا اس سے روکیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے لیے جائز نہیں، کہ ان کے لیے یہ تھا کہ عاجزی سے داخل ہوں، کہ اس کے گھر میں آنے لگے ہیں، اللہ کے گھر میں۔ آگے عاشر نمبر 9 ہے، کہتے قولہ خبر بمعنی الامر، شاعر نے کہا یہ خبر بمعنی امر کیا ہے، یعنی خائفین یہ امر کے معنی میں ہے۔ اشارہ اس وہم کو دور کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر ڈرتے ہوئے، حالانکہ وہ امن سے داخل ہوئے۔ اگر یہ خبر ہو تو پھر یہ تو واقعہ کے خلاف ہو جائے گی، کہ واقعہ تو یہ ہوا کہ وہ جب داخل ہوئے تو انہیں کوئی خوف نہیں تھا، تو اگر یہی مطلب ہے کہ وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوئے تو پھر یہ نعوذ باللہ من ذالک واقعہ و خبر خلاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ تو امن سے داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں کئی سال بیت المقدس رہا ہے، وہ پہ قابض رہے ہیں کئی سال، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین نے اسے فتح کیا، ٹھیک ہے، اور اسے ان کے قبضے سے لیا۔ تو معالم التنزیل میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بیت المقدس عیسائیوں کا حج کی جگہ تھی اور ان کی زیارت کی جگہ تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس میں نہیں داخل ہوئے، اس کی تعمیر کرنے کے بعد رومی وہ داخل نہیں ہوئے مگر ڈرتے ہوئے۔ پھر کیسے داخل ہوئے؟ اگر اسے جان لیتے تو جان لیے جاتے تو قتل کیے جاتے، اسے جان لیا جاتا اور اسے قتل کیا جاتا۔ حضرت قتادہ نے کہا، تو یہ اصل بات بتا رہے تھے کہ ایک تو اس کا یہ ہے کہ یہ بمعنی امر کیا ہے کہ تم انہیں جہاد سے ڈراؤ، تو پھر جب وہ داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، بے خوف داخل نہ ہوں۔ اب اگلا سوال ہے کہ کیا کافر کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے؟ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس آیہ کریمہ کے مطابق تو اس میں علماء کرام نے اور ائمہ دین نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مذاہب مختلف ہو گئے۔ کافر کے مسجد میں داخل ہونے میں مالکیہ روکتے ہیں، مالکیہ کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا مگر کسی حاجت کے لیے۔ مالکیہ کہتے ہیں کوئی حاجت ہو تو پھر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ شافعیہ جو ہے وہ تفصیل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان اسے اجازت دے دے ان 3 مسجدوں کے علاوہ میں، ان مسجد حرام، مسجد اقصی، ٹھیک ہے، ان 3 مسجدوں کے علاوہ بھی مسلمان اگر اسے اجازت دیں تو بھی جائز ہے، وگرنہ نہیں۔ اور حنفیہ وہ مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں، مطلقاً کافر مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں اسے ناپاکی لگی ہو تو الگ بات ہے ظاہری، لیکن حنفیہ کے نزدیک وہ مطلقاً مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ اس سے پیچھے شارح کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی، نازلہ لما طعن اليہود فی نسخ القبلہ،
جب یہودیوں نے قبلہ کے منسوخ ہونے میں، قبلہ کی چینجنگ میں تانا دیا، یا فی صلاۃ نافلۃ علی الراحلۃ فی سفر حیث ما توجہت، یا پھر یہ آیت نازل ہوئی نفل نماز سفر میں سواری پر پڑھنے میں جدھر سواری کی توجہ ہو، چاہے قبلہ کی طرف ہو چاہے قبلہ سے پھر گئی ہو، نفل نماز پڑھنا سواری پر جائز ہے۔ تو اس بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہودیوں نے تانا دیا، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے۔ کیا مطلب؟ شاعر کہتے ہیں اجل ارض کلھا، ساری زمین، ساری اللہ کے لیے ہے، لِأَنَّهُمَا ناحیتاہا، یہ کہ اس لیے کہ دونوں اس کی جہتیں ہیں، کیونکہ وہ دونوں زمین کی جہتیں ہیں نا، زمین کی طرفیں ہیں نا دونوں، تو زمین مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، یعنی ساری زمین اللہ کے لیے ہے، تو یہ مشرق و مغرب کس کی طرفیں ہیں؟ زمین کی ہیں۔ کس کی؟ زمین کی ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تو بس جدھر تم چہرہ پھیر لو، وجہ اللہ فثم وجہ اللہ، تو اللہ کے روح کو پاؤ گے، اللہ کے اور اللہ کی رحمت پاؤ گے، یعنی وجوہکم فی الصلاۃ بامری، تو اپنے چہروں کو نماز میں جدھر تم پھیر لو اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، فثم ہناک، تو اسی جگہ وجہ اللہ، اللہ کا قبلہ پاؤ گے، اللہ کی رخ پاؤ گے، یعنی قبلۃ التی رضیہا، اس قبلہ کو تم پالو گے جس پہ رب راضی ہے، جس پہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، یعنی یسع فضلہ کل شیء، یعنی اللہ کا فضل ہر شے کو، یسع فضلہ کل شیء، اللہ کا فضل ہر شے کو وسیع ہے، ہر شے کو وسیع ہے، علیم بتدبیر خلقہ، وہ اپنی مخلوق کی تدبیر کو جانتا ہے، اپنی مخلوق کی تدبیر کرنے کو جانتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔